اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن نہایت ہی مہم ہے۔ ظہور پر نور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے ان ایام میں عشر مہدویت کا بھی انعقاد کر لیا ہے، لہٰذا ان مناسبات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اور آج ہماری خوشبختی ہے کہ نہایت ہی مہم شخصیت، نہایت ہی معزز شخصیت آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب قبلہ انڈیا سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ خیریت سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ آپ کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تبریک عرض کرتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت ہی پربرکت دن، بابرکت دن، الحمدللہ۔ جی شکریہ قبلہ۔ کربلا مقدسہ میں الحمدللہ آپ موجود ہیں، تو مہدویت کے عنوان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، تو احادیث میں ایسے کون سے اوصاف ہیں ان لوگوں کے لیے، اس پر اگر قبلہ ایک وضاحت کر لیں۔ دیکھیں، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا، یہ موضوع جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا موضوع ہے، جی، اس کے متعلق یہ ہے کہ اس میں بہت ڈسکشنز ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، چیزیں موجود ہیں، جس میں سے ایک اہم موضوع ہے انتظار کا۔ جی، اور انتظار میں ایک سب ٹاپک ہے جی، کہ جو لوگ جو منتظرین امام زمان ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ بے شک، صحیح، جو اپنے آپ کو یہ یعنی چاہتے ہیں اور واقعاً دل سے چاہتے ہیں کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار کریں۔ صحیح۔ اور ان افراد کے بارے میں باقاعدہ ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہے روایات میں۔ حدیثیں تو بہت ہیں، تو ہم صرف آپ کی خدمت میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو پہلی ایک حدیث جو غیبت شیخ طوسی سے ہے۔ غیبت شیخ طوسی شیخ الطائفہ، جی جی جی، بہت بڑے عالم دین تھے، مرجع تقلید تھے اپنے زمانے کے۔ شیخ الطائفہ ان کا لقب تھا، جی جی بالکل، اور جن کی قبر نجف اشرف میں ہے۔ جی، اور بہرحال شیخ طوسی یعنی جن کی وثاقت پر کوئی حرف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی کتاب غیبت میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ فضل سے روایت ہوتے ہوتے آتی ہے سند کے ذریعے، اور ابن وہب نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جی، اب یہاں دیکھیے جملے پر غور کریے گا، طوبی لمن ادرکا قائما اہل بیتی۔ توبہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ خوشبخت ہے، وہ خوشبخت ہے، لکی ہے، فارچونیٹ ہے وہ، جی جی۔ اور دوسرا اس کا مطلب مفہوم ہوتا ہے جو اصطلاحی میننگ ہے، جو روایات میں ہے، کہ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے کہ جس کی شاخیں امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ہر شاخ ہر مومن کے گھر میں ہے، مومن کے آنگن میں اس کی شاخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسے کہتے ہیں طوبہ۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں طوبہ کس کے لیے ہے؟ لمن ادرکا قائما اہل بیتی، جو میرے اہل بیت کے قائم کا زمانہ پائے، واہ واہ واہ، جو ان کا زمانہ پائے، لیکن وَهُوَ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ، اللہ، لیکن یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ ظہور سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ظہور سے پہلے۔ تو ظہور سے پہلے جو سب سے پہلی شرط ہے مُقْتَدٍ بِهِ، مُقْتَدٍ بِهِ یعنی وہ ان کی اقتداء کرے، ان کو فالو کرے، ان کی پیروی کرے، ان کی اتباع کرے۔ یعنی جیسے اہل بیت علیہ السلام، جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے احکام ہیں ان احکام کی پیروی کرے، ان کے تمام یعنی عقائد میں، اخلاق میں، احکام میں، ہر چیز میں اہل بیت کی پیروی کرے، اسے کہتے ہیں اقتداء، مقتدن بہی۔ یتولا ولیہ، اللہ، اور ولی امام زمان، جو امام زمان کا چاہنے والا ہے، یہ اس سے محبت کرے۔ اللہ اللہ، امام زمان سے تو اس کی محبت ہے ہی، امام زمان کی تو اتباع اور پیروی کر ہی رہا ہے، جی جی، لیکن اس کے ساتھ جو چاہنے والے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ،
ان سے بھی یعنی ان سے بھی محبت کرے، ان سے بھی انسیت ہو، ان سے بھی دوستی ہو، ان سے بھی رفاقت ہو. بے شک بے شک. تو یہ اہم چیز ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَيَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ، اور امام زمان کے دشمن سے براعت کرے. اظہار براعت ضروری ہے. جی جی. یہ میں یہاں یہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عدو ہے، عدو اہل بیت ہے، تو یہ جو ہے صرف جو گزشتہ دور میں گزر چکے ہیں وہ ہے، یا اس دور کے بھی عدو؟ نہیں، ہر دور کا عدو. یعنی دیکھیے قرآن یہ یعنی اس میں دیکھیے آپ کی خدمت میں بات عرض کریں کہ ہمارا جو تبرہ کا جو مفہوم ہی ہے نا، اگر آپ اس پہ غور کریں قرآن میں جب اللہ اظہار برات کر رہا ہے تو ابلیس کی شخصیت کو بھی انٹروڈیوس کرتا ہے، اس کی معرفی کرواتا ہے کہ یہ ابلیس ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کی روش اور اس کے طور طریقے بھی بتاتا ہے. اللہ کہ شخصیت بھی دشمن اور طور طریقے بھی دشمن. واہ واہ واہ. اب جس نے یہ طور طریقے اپنایا اس سے بھی دشمنی ہونا چاہیے، اور ان طور طریقوں سے بھی دشمنی ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اللہ، دیکھو تم اس کو دشمن سمجھو، اس سے دشمنی کرو. بے شک بے شک. قرآن کہہ رہا ہے يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَيَتَوَلَّى الْأَئِمَّةَ الْهَادِيَةَ مِنْ قَبْلِهِ. سبحان اللہ. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے جو جتنے ائمہ ہیں، یعنی 11 اماموں کی ولایت کو قبول کرے، سبحان اللہ، ان سب کو مانے. سبحان اللہ. اور سب کی ولایت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی یعنی ان کی تعلیمات سے واقف ہو، ان کی تمام تعلیمات سے، ان کے احکام سے، ان کے اخلاق سے، ان کے عقائد سے، اور انہیں قبول کرے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے. صحیح. ایسا نہ ہو کہ ہر چیز میں اعتراض کر رہا ہے، ہر حدیث پر اعتراض کر رہا ہے، ہر چیز پہ اعتراض کر رہا ہے، جو چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے پوری طرح سے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں اولئک رفقائی. اللہ، یہ میرے دوست ہیں. اللہ اکبر، یہ میرے دوست ہیں. وذو ودی و مودتی. سبحان اللہ. اور نہ صرف میرے دوست ہیں بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے مودت کرتا ہوں، میں ان سے چاہتا ہوں. اللہ، یہ میری محبت کے مستحق ہیں. سبحان اللہ. ذو ودی و مودتی و اکرم امتی علیہ. اور میری امت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہیں. اللہ، یہی لوگ جو یہ صفات رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں اسی طرح ایگزیکٹلی یہ اکرم امتی علیہ نا، اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ کی خدمت بہت جلدی جلدی بیان کر دیتے ہیں بہت فاسٹ، کہ یہ حدیث جو امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے جناب ابو خالد کابلی سے فرمایا، امام زین العابدین نے، ان کے صحابی تھے ابو خالد کابلی، کابل کے رہنے والے تھے، فرمایا یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ المنتظرین ظہورہ افضل اہل کل زمان. اللہ اللہ، جتنے بھی زمانے ہیں، جی افضل اہل کل زمان. اللہ اکبر. اے ابو خالد ان اہل زمان غیبتہ، جو ان کی غیبت میں رہنے والے ہوں گے، ان اہل زمان القائلین بامامتہ، جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے. صحیح. اور جو ان کے ظہور کا انتظار کریں گے، جی ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. افضل اہل کل زمان. یہ سیم چیز، وہی چیز بعین ہی پیغمبر فرما رہے ہیں. جی یہ قبلہ یہاں پر ایک سوال میں کروں، بہت ہی مہم نقطہ ہے یہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کے امامت کے قائل ہونے چاہیے. جی جی، یہ جو امامت پہ قائل ہے اس کے بارے میں وضاحت ہو جائے. چونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اہل تسنن کی کتابوں میں بھی امام مہدی کہتے ہیں، تو اس عنوان سے اگر ایک وضاحت آپ فرمائیں. جی کیونکہ جو روایات ہیں فریقین میں نقل کی گئی ہے 12 اماموں کے بارے میں. صحیح. تو اگر کسی کو ماننا ہے تو وہ 12 اماموں کو مانے. ایک جی، دوسری کہ اس ترتیب میں مانے جس میں پیغمبر نے بیان کیا ہے، حدیث قدسی میں آئی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس ترتیب میں مانے. صحیح. تیسری یہ کہ بیچ میں کہیں کوئی خلل نہ پڑے کہ کوئی واقفی ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، وہ سب کچھ نہیں. جی 11 کی یعنی جو اس سے پہلے 11 ٹوٹل 12 کی 12 کو مانے اور اسی ترتیب سے اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کریں. اللہ. اسی لیے کافی میں ایک یعنی اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے باب التسلیم فضل المسلمین. صحیح. اس میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ
من سرہ یستکمل الایمان کلہ فلیقل، جو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پوری طرح سے مکمل ہو جائے تو وہ اسے یہ کہنا چاہیے القول منی فی جمیع اشیاء قول آل محمد علیہ السلام. اللہ اکبر. میرا عقیدہ پورا وہی ہے جو آل محمد کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. فیما اسروا وما اعلنوا وما بلغنی وما لم یبلغنی، جو جیسا بھی جو آل محمد کی طرف سے آیا ہے پہنچا ہے ہم تک نہیں پہنچا ہے، جو بھی اگر جہاں قال الباقر اور قال الصادق علیہ السلام آ گیا اس کے آگے پھر کوئی بحث نہیں. پھر سر تسلیم خم کرنا ہے. اسی چیپٹر میں ایک اور روایت میں راوی کہتا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے تو ہم لوگ وہ اس قدر تسلیم کرتے کہ ہم نے ان کا نام رکھ دیا کلیب تسلیم. کلیب تسلیم نام ہی رکھ دیا ہے. جی اللہ اس قدر ہے تسلیم کا جذبہ. جب بھی کوئی حدیث سنتا ہے بس تسلیم، بس جی تسلیم کر دیتا ہے. تو ایمان اب دیکھیں دوسری حدیث یہ دیکھیں، یہ بھی غیبت توسی میں ہے. صحیح. اور اس حدیث میں شیخ توسی روایت نقل کرتے ہیں فضل سے ہی، لیکن یہ اس کی سند الگ ہے دوسری. اور یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاتی قوم، یعنی کس سے فرمایا؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں. صحیح. اچھا اب حدیث پہ غور کریے گا تو انشاءاللہ تھوڑی اس کی وضاحت کریں. سیاتی قوم من بعدکم، تمہارے بعد ان قریب ایک قوم آنے والی ہے. الرجل الواحد منہم، ان میں سے ایک فرد جو ہے، ایک فرد لہو اجر 50 منکم، اللہ اکبر، تم سے 50 گنا زیادہ ان کا اجر ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ جو مختلف جنگوں میں جی وہ ابھی وہی سوال وہی کرتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحیح، نحنو کننا معکا ببدر و احد و حنین، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہم رکاب تھے بدر میں، احد میں، حنین میں. اچھا ہم یہاں معکا آپ کے ساتھ تھے، مطلب یہ وہ اصحاب نہیں تھے جو بھاگے تھے. جی واہ 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 واہ، یہ بڑا مہم نقطہ ہے. جی بالکل، یہ وہ افراد ہی تھے، ورنہ اگر بھاگتے پیغمبر تھے بھائی تم اپنی کیا بات کر رہے ہو. بالکل ایسے ہی تھا. تو یہ وہ تھے جو بھاگے نہیں تھے، جو تھے وہاں تھے. اور پیغمبر کے ہم رکاب تھے اور لڑے، انہوں نے جنگ کی اور باقاعدہ جو جنگ کا حق تھا اسے ادا کیا. جو دوسرے اصحاب تھے، سبحان اللہ. وَأُحْدٍ وَنَزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ، قرآن کی آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ افراد جو آئیں گے بعد میں یہ ہم سے 50 گنا، 1 2 4 10 نہیں، اللہ 50 گنا بہتر، 50 گنا ان کا اجر. سبحان اللہ اکبر. تو پیغمبر نے جملہ فرمایا، جواب دیا ہوں گا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم. اللہ اکبر. جو انہوں نے برداشت کیا ہے، اگر تمہیں برداشت کرنا پڑتا تو تم کبھی صبر نہیں کر سکتے تھے اس پر. تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم صبر کرو، اللہ امکان نہیں تھا صبر کا. بے شک جو انہوں نے صبر کیا ہے. اور آج آپ دیکھیے واقعاً دنیا کے حالات، اور اس میں واقعاً جو شیعوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بالکل ایسے، جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یعنی آدمی اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، آیات اور روایات کو بیان نہیں کر سکتا ہے. بالکل. اور غیر تو غیر، آج تو مسائل دوسروں کی کیا بیان کریں. تو یہ چیز تھی. یہ کس صبر کے بارے میں، یہ جو صبر ہے ان لوگوں کا جو غیبت کبریٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں زندگی گزار رہے ہیں، کون سا صبر ہے؟ ویسے تو آپ نے اشارہ فرمایا، لیکن اس میں سے مہم جو ہے یہ صبر، کون سے صبر کرنے والے لوگ ہیں؟ دیکھیے یہاں آپ کی خدمت میں آیت قرآن کی عرض کریں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے. صحیح. اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان، صبر کرو. صحیح. یا اصبروا وصابروا ورابطوا. اللہ، یعنی 2 طرح کے صبر کا ہے. اور ایک یعنی اس میں اس کی وضاحت اسی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ ایک فرائض پر صبر کرو. صحیح. یعنی جو بھی واجبات ہیں غیبت میں، محرمات سے پرہیز کرو. اور دوسری جو تم پر مصیبتیں پڑتی ہیں، صحیح، جو آلام ہیں، جو مصائب ہیں، ان پر صبر کرو.
والرابط، صحیح، تو اس کی تفسیر امام فرماتے ہیں رابط امامکم. اللہ. اب دیکھیں عام طور سے جب لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اپنے امام سے رابطہ قائم کرو. صحیح. لیکن عربی میں یہ لفظ جو آیا رابطو یہ باب مفاعلہ ہے. صحیح. باب مفاعلہ مرابطہ ہے. رباط، قرآن میں بھی لفظ رباط آیا ہے، رباط الخیل. صحیح. مرابطہ. مرابطہ ان لوگوں کہتے ہیں جو فرنٹ پہ رہتے ہیں جنگ کے لیے. صحیح. صحیح. جو دفاع کرتے ہیں، دین کی دفاع کرتے ہیں. رابطو امامکم، اپنے امام کی دفاع کرو. اللہ. دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے امام کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، تمہارے عقائد کے خلاف کوئی بول کے نکل جائے تم خاموش رہو. اللہ. اللہ. رابطو امامکم، یہ غیبت میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی جی جی. سبحان. اور یہ جو غیبت میں جو منتظر ہوتا ہے یہ چین کی نیند نہیں سوتا. صحیح. کہ بڑے اطمینان سے سو رہا ہے جی جی کہ زندگی اچھی چل رہی، کیا کرنا ہے. جی. نہیں، بلکہ اس میں ایک اضطراب پایا جانا چاہیے. صحیح. اور اس اضطراب کی بنیاد پر وہ دن اور رات جو جد و جہد کرتا رہے. اللہ اکبر. دن رات جد و جہد کرے، جد و جہد کرتا رہے، محنت کرتا رہے. جی جی. دین کی راہ میں جی. جد و جہد کرے. صحیح. اور اسی کو عربی میں اجتہاد کہتے ہیں. جی جی. اجتہاد کے لغوی معنی کیا ہے کہ جو آدمی اس قدر محنت کرے، جو لغت میں لکھا ہے کہ اس قدر محنت کرے کہ تھک جائے وہ محنت کرتے کرتے. اب اسی یہاں دیکھیے ایک روایت محاسن میں موجود ہے. محاسن مرحوم ہے شیخ احمد ابن محمد ابن خالد البرقی کی لکھی ہوئی ہے. صحیح. محاسن. صحیح. اور ان کا انتقال ہوا تھا 274 ہجری میں. صحیح. یعنی انہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ دیکھا. جی جی. اور یہ تیسری صدی میں تھے. جی. اور یہ خود بھی محدث تھے جناب برقی. صحیح. ان کے والد بھی محدث تھے جی جی. جناب محمد. صحیح. اور ان کے دادا بھی محدث تھے جناب خالد. یہی جو خالد قابولی ہیں. نہیں نہیں جناب یہ برقی ہے. صحیح. احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. یہ برقی خاندان ہے. جی جی جی. مشہور خاندان ہے. اور تین یہاں جو تینوں نام دیے تینوں محدث تھے. واہ واہ. ان کو کیا شرف ملا. جی بالکل. وہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے. ہم اس لیے تھوڑا سا پس منظر دے رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھے بھئی کس کتاب سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے. یہ کوئی ابھی آج کی کتاب نہیں چھپی ہے، کوئی انٹرنیٹ کی حدیث نہیں ہے جو آج کل واٹس ایپ پہ حدیثیں گھومتی، وہ نہیں ہے. بلکہ معتبر دیکھیے جملہ یہ اصل میں یہ جملہ ہے جناب قنوہ سے. صحیح. قنوہ جناب رشید حجری کی بیٹی ہے. صحیح. جو امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں. جی جی. جو شہید بھی ہو گئے. جو شہید بھی. جی جی جی. صحیح. اب سوچیے ان کا کیا مرتبہ، کیا منزلت، اور کس قدر وہ ولایت میں غرق تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس قدر ولایت میں غرق تھے کہ انہوں نے سیکھ لی ولایت کی ادائیں. اللہ. کہ طی الارض بھی جانتے تھے، ہو چکے تھے اس کو. جی. اور یعنی باقاعدہ علم غیب سے بھی کافی حد تک آشنا تھے. بہت ساری چیزیں اہل بیت نے مولا کائنات انہیں عطا کی تھیں. جناب رشید بہت بڑا بالکل. تو ان کی جد و جہد کو دیکھ کر ان کی بیٹی نے کہا ان سے کہ قلت لابی جی ما اشد اجتہادک، بابا آپ کتنی محنت کرتے ہیں. یعنی ولایت کی راہ میں حضرت امیر علیہ السلام کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں. جی. اور کیا آپ نے. جی جی. کتنا خوبصورت جملہ ہے. بہت. اب دیکھیں جناب رشید کا جواب دیکھیں. فقال یا بنیا، اے بیٹی، سیجیء قوم بعدنا، اللہ، ہمارے بعد ایک قوم آئے گی، بصائرہم فی دینہم افضل من اجتہاد اولیہم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت بڑی دین میں ان کی جو بصیرت ہوگی، جی وہ جو ان سے پہلے جو افراد گزرے ہیں زمانے میں دیگر ائمہ کے، ان کے اجتہاد سے زیادہ افضل ہوگی. جی جی. زیادہ ہوگی، افضل ہوگی ان کی بصیرت. سبحان. قبلہ یہاں پر ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اجتہاد پر آپ وہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اجتہاد اور دین میں دقت بھی زیادہ ہوگی، حالانکہ اس دور میں مسئلہ ائمہ اطہار علیہ السلام موجود تھے، اور اس دور میں جو ہے ہمارے امام بھی ہر شخص جو ہے وہ ہر شخص محروم ہے، یعنی جو عمومی لوگ ہیں، تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا. جی. یہ دیکھیے اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اگر غائب ہیں جی تو ان کا فیض نہیں ہے. نہیں وہ خالی شخصی طور پر غائب ہیں, اور وہ بھی ایسے غائب ہیں کہ یرونہ ولا یعرفونہ, لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر, بالکل. اور ان کا فیض مسلسل جاری و ساری ہے. جی بے شک, ایسا نہیں کہ وہ دیکھیے زیارت آل یاسین میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, السلام علیک حین تقرأ وتبین, سلام ہو آپ پر جب آپ قرآن کی قرات کرتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں. اللہ, یہ دونوں مضارع کا صیغہ ہے. جی جی, یعنی ابھی بھی اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جی اس وقت کچھ افراد ان کے ساتھ ہیں کہ جن کے لیے وہ قرآن کی قرات بھی کر رہے ہیں اور ان کو قرآن کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ افراد ان کے شاگرد ہیں, دوسرے ان کے شاگرد ہیں, وہ ان کے شاگرد ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. بے شک, ایسا نہیں کہ سلسلہ رک گیا ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے ایک مرتبہ پیغمبر نے جناب سلمان کے پشت پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا, پیغمبر نے, جی, کہ اس کی قوم کے افراد ایسے ہوں گے آخری زمانے میں جی, کہ اگر علم ثریا تک بھی پہنچ جائے گا تو اسے وہاں سے توڑ لائیں گے. اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. قبلہ 1 منٹ کا ٹائم ہے, اگر مزید اس میں آپ ناظرین کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ فرمائیں. 1 منٹ کا ٹائم. جی جی, بس دیکھیے ایسا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف مظلوم ہیں. جی, یعنی واقعہ جو امام صادق اسلام فرماتے ہیں کہ جو یعنی فرید ہیں, ورید ہیں, طرید ہیں, شرید ہیں, یہ سب ان کی صفات ہیں. بے شک, بے شک. اس وقت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کریں, دن و رات ان کو یاد کریں, اور جو بھی مستحب کام کریں وہ امام زمانہ کی نیابت میں کریں, ان کو مسلسل یاد کرتے رہیں. جو مثلا مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو امام زمانہ کو یاد کریں, ان کی نیابت میں. اگر کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو ان کی نیابت میں, ہر چیز امام کی نیابت میں, صبح شام ان کو یاد کرتے رہیں. یقین جانیے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. جی, اس میں ہماری بھلائی ہے, یقیناً, کیونکہ وہ کریم نے کریم ہے, وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں. بے شک. تو بس اپنے امام کو فراموش ہم نہ کریں, دن و رات ان کو یاد کرتے رہیں. دن و رات یا صاحب الزمان سے مشکل نہیں, ہر چیز میں یا صاحب الزمان ادرکنی, یا بقیت اللہ ادرکنی. بے شک. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. قبلہ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے. حقیقت یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ ہمارا مختصر ہے, اور میرے ذہن میں اس ٹائم بہت سارے سوالات آ چکے ہیں. یعنی آپ کے ایک دو جو گفتگو ہوئی اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. کسی اور ٹائم پر قبلہ اگر مجھے اللہ نے شرف دی تو ضرور آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. وقت تقریباً ہمارا اختتام پر پہنچ چکا ہے, اور آخر میں یہی 1 منٹ سے بھی کم وقت ہے, اس میں آپ دعا فرمائیں حجت خدا کے لیے. 30 سیکنڈ ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اصلح عبدک وخلیفتک بما اصلحت به انبیاءک ورسلک وحفہ بملائکتک ویدہ بروح القدس من عندک واسلکہ من بین یدیہ ومن خلفہ رسدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير بجاه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج.